شیخ، خصی جانور کے حوالے سے بھی لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیا خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں جانور کے اندر جو عیب ہے نا وہ شریعت بتائے گی، اپنی مرضی سے طے نہیں ہوتے، بات سمجھ لیں۔ جانور میں عیب نہیں ہونے چاہیے، بتا دیا کان، آنکھ، گودا، ٹھیک ہے جی، سب کچھ بتا دیا، تقریباً 15-16 چیزیں اگر آپ جمع کریں مل جاتی، 15-16 چیزیں، ویسے تو 4 مشہور ہیں نا بڑی بڑی، جانور میں یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ، تو لم سم 15-16 چیزیں ہو جاتی۔ تو جو عیب ہیں وہ شریعت نے بتا دی ہے کہ ان عیب اور ان نقائص کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ چھوٹے کان ہونا بھی عیب ہے، یہ کالا رنگ ہونا بھی عیب ہے، یہ ٹھگنا ہونا بھی عیب ہے، یہ پہاڑی ہونا بھی عیب ہے، یہ بڑے بال ہونا بھی عیب ہے اور خصی ہونا بھی عیب ہے، دلیل وہ دے گا۔ پوری جماعت المسلمین سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں کرتی، اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کس سے لیا ہے؟ صحابہ کے دشمنوں سے لیا ہے۔ ان کی یہ بکواس ہے کہ جی خصی ہونا عیب ہے، خصی ہونا کوئی عیب نہیں شریعت میں، آپ نے عیب بنایا ہے اس کو، تو عیب کی دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شریعت نے عیب بتا دیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو جی دیکھو نا عقل میں تو آتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو چھوٹا قد عیب لگتا ہے، بہت سے کو بڑے بال عیب لگتے ہیں، پہاڑی بکرے عیب لگتے ہیں، تو اس کا مطلب عیب کا دروازہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دو، پھر وہ تیری قربانی کو غلط کہے تو اس کی قربانی کو غلط کہے، جہالت ہے۔ تو عیب وہ ہے جو شریعت نے بتایا، اللہ رسول نے بتایا، بس۔ خصی ہونا کسی حدیث میں عیب نہیں ہے، بلکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور قصداً و ارادتاً خرید کے قربانی کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ جہالت ہے۔